يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. جو اقرا سے شروع ہوتی، اقرا بسم ربک الذی خلق. جبرائیل پہلی بار رسول خدا پر نازل ہوئے 27 رجب کو، اور اللہ کی پہلی وحی جبرائیل نے غار حرا میں رسول خدا کو پہنچائی. البتہ یہ جو ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں، قرآن بعثت انبیاء کے حوالے سے جو فرماتا ہے کہ پہلا رابطہ رسول خدا کا غیب سے پہلا رابطہ رسول خدا کا کل کے دن ہوا، یعنی 27ویں رجب کو ہوا. اس سے پہلے ہم سب عالم شہادت میں ہیں. شہادت کس کو کہتے ہیں؟ عالم شہادت. تو اس کا مطلب دو عالم ہیں، ایک عالم شہود شہادت اور ایک عالم غیب. رسول اللہ عالم شہود میں رہتے ہوئے پہلی مرتبہ جو آپ کا رابطہ عالم غیب سے ہوا وہ 27ویں رجب کا دن ہے، جس کو بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. البتہ غیب جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں وہ عربی سے بالکل مختلف ہے. ہم غیب کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ اوجھل چیزوں کو غیب کہتے ہیں، نہ نظر آنے والی چیزیں. یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمارے لیے غائب ہے، وہ پردے کے پیچھے کیا ہے ہمارے لیے غائب ہے. آنکھوں سے جو چیزیں اوجھل ہیں، نظر نہیں آتی، ہم اس کو غیب سمجھتے ہیں. لیکن قرآن جس کو غیب کہہ رہا ہے وہ یہ غیب نہیں ہے. قرآن جس کو غیب کہہ رہا ہے وہ غیر جسمانی حقیقت ہے. یعنی جو چیز بھی مادی اور جسمانی ہے وہ عالم شہادت ہے. زمین پر ہم رہ رہے ہیں، یہ زمین عالم شہادت ہے. یعنی یہاں پر کوئی چیز غائب نہیں ہے، کوئی چیز غیر جسمانی نہیں ہے. یہ سب عالم شہادت میں ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ عالم شہادت ہی میں رہ رہے ہیں. زمین عالم شہادت ہے. شہادت یعنی جسمانی وجود، ڈائمنشن جس کے ہوتے ہیں. جسمانی وجود کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے ڈائمنشنز ہو، 2 ڈائمنشن 3 ڈائمنشن، اس کو عالم شہود کہتے ہیں. جسمانی عالم جسمانیات، جس کو ہم سائنس کی زبان میں کہہ لیں میٹر. یا وہ سالڈ اسٹیٹ میں ہیں، یا وہ لیکوڈ اسٹیٹ میں ہیں، یا وہ گیشیس اسٹیٹ میں. یہ سارے عالم مادہ ہے، مادہ کہتے ہیں اس کو. عالم مادہ، عالم شہادت، یہ سب جسمانی حیثیت رکھتے ہیں. ان کو آپ ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں، ان کا وزن ہے. ماس رکھتے ہیں یہ لوگ، ماس یعنی وزن رکھتے ہیں. جتنی چیزیں وزن رکھتی ہیں وہ ان کا تعلق عالم جسمانیت سے. تو زمین جو ہے یہ عالم جسمانیت میں سے، عالم شہادت میں سے. اگر آپ زمین سے جہاز یا سیٹلائٹ یا راکٹ یا میزائل، بلکہ انسان جو کچھ بھی فضاؤں میں بھیجتا ہے یہ ہوائی سفر کرتے ہیں، زمین سے مریخ کی طرف جاتا ہے یا چاند تک جاتا ہے، تو یہ عالم شہادت ہی ہے. ابھی تک عالم غیب کا سفر کسی نے کیا نہیں ہے. عالم شہادت سے عالم شہادتی کا سفر. اگر آپ چاند پر بھی چلے جائیں تو وہ عالم غیب نہیں ہے، وہ عالم شہادتی ہے، کیونکہ جسمانیت ہے وہاں پر بھی. جسمانیات فرق کرتی ہیں. مثلا زمین پر آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے، زمین پر آکسیجن پھیلا ہوا ہے. چاند میں آپ کو آکسیجن پھیلا ہوا نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو
مصنوعی سانس لینی پڑتی ہے. تو جتنا سفر ہم کرتے ہیں زمین سے، چاہے جہاں بھی چلے جائیں، وہ عالم شہادت ہی ہے، جسمانیات ہی کا سفر ہے، کیونکہ غیب کا سفر انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو قرآن کریم نے عالم غیب اس عالم کو کہا ہے جس کا وجود اور اس کی ہستی جسمانی نہ ہو، یعنی اس میں ڈائمنشنز نہ ہو، نہ لمبائی ہے اس میں، نہ گہرائی ہے، نہ چوڑائی ہے، نہ اونچائی ہے، کوئی ڈائمنشن نہیں ہے اس کے اندر. اس کو عالم غیب کہتے ہیں. غیب کی چیزیں کیا ہے؟ جیسے خود وجود غائب ہے. ملائکہ ہمارے اطراف ہے لیکن غائب ہیں. ملائکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آسمانوں میں ہوتے ہیں، ملائکہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں بچے جب چھوٹے گر جاتے ہیں تو ملائکہ آ کر ان کو اٹھا لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، ہوتا ہے نا. کئی بار بچے 2 منزلہ عمارت سے نیچے گر کے بھی بچ جاتے ہیں. کیسے بچتے ہیں؟ ملائکہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. چھوٹے بچوں کی حفاظت ملائکہ کرتے ہیں. وہ ملائکہ ہمارے اطراف ہی رہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق عالم غیب سے ہے اور وہ جسمانی نہیں ہے، تو جو چیز جسمانی نہیں ہے اس کے لیے مکان کوئی حیثیت نہیں رکھتا. مکان اس کو چاہیے جو جسم رکھتا ہے. جس کی جسمانیت ہے اس کو مکان کی ضرورت ہے، جس کی جسمانیت ہی نہیں ہے اس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، نہ زمان کی ضرورت ہے اس کو. زمان اور مکان جسم کی خصوصیات میں سے ہے. تو ملائکہ ہمارے ارد گرد ہی ہیں، اس کے لیے زمینی فاصلے نہیں ہیں. بس عالم غیب کا فاصلہ نہیں ہوتا، یعنی اس کا نہ مکان ہوتا ہے اور نہ زمان، اور نہ فاصلہ نہ مقدار. تو یہاں پر ایک الجھن یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو عالم غیب سنا ہوا ہے لیکن سمجھا ہوا نہیں ہے، اس لیے مشکل ہم کو پیش آتی ہے کہ یہ عالم غیب آخر ہے کیا. ہم نہ نظر آنے والی چیزوں کو غیب سمجھتے ہیں، جبکہ غیب نہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، وہ غیر جسمانی چیزوں کو غیب کہتے ہیں، جس کا کوئی جسمانیت نہیں ہوتی، کوئی جسم نہیں ہے اس کا. تو لہٰذا لیکن اس کے یہ عالم غیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے الذین یؤمنون بالغیب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جس کو غیب کا ہی پتہ نہ ہو کہ غیب کیا چیز ہے، ایمان کیا رکھے گا اس پر؟ اس لیے غیب کی جو تفسیر ہمارے ذہنوں میں ہے، غیب یعنی اوجھل چیزیں، نہ نظر آنے والی چیزیں، جو آنکھوں سے نہ نظر آئے وہ غیب سمجھتے ہیں ہم اس کو. مثلا دیوار کے پیچھے جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے غیب ہے، جبکہ وہ غیب نہیں ہے، وہ موجود ہے، حاضر ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں کیونکہ دیوار حائل ہے، پردہ حائل ہے. غیب کہتے ہیں غیر جسمانی چیزوں کو. غیب وہ نہیں ہے جو مشہور ہو گیا ہے، سپرسٹیشس جو پھیلا دیا گیا. غیب، بعض لوگ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، مثلا ان کو معلوم آپ کے اندر کتنی بیماریاں ہیں وہ بتا دیں گے فوراً، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید غیب کا علم رکھتے ہیں. وہ ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ ایک عالم دین کے سامنے ایک شخص آ گیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. تو وہ بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ بھئی یہ تو بہت صحیح بتلا رہا ہے، یہ تمام بیماریاں میرے اندر ہیں. تو انہوں نے کہا آپ بھی اپنے آپ کو بتلا دیجئے، یہ تو وہ غیب کی باتیں بتلا رہا ہے. جو بیماریاں میرے اندر ہیں وہ میں نے اس سے کہی نہیں ہے، لیکن اس کو وہ غیب سے جان کر بتلا رہا ہے کہ میرے اندر کیا بیماری ہے. تو عالم نے کہا کہ آپ عالم فاضل آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ اس طرح کی خرافات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی شخص غیب کی باتیں جان رہا ہے. وہ 2-4 بیماریاں میں بھی آپ کو بتلا دے سکتا ہوں، اور نہ میں حکیم ہوں، نہ میں ڈاکٹر ہوں، نہ میں اس کے جیسا کوئی بابا ہوں کہ غیب کی باتیں جان لوں، لیکن 3-4 بیماریاں میں خود ابھی بتلا دیتا ہوں آپ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتلائیے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پیشاب میں جلن ہے.
تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا پیشاب میں جلن ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کوئی تجربے سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، میں حکیم ہوں نہ ڈاکٹر ہوں، کچھ نہیں ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو جس قسم کے کھانے آپ کھاتے ہیں وہ کھانے کے نتیجے میں انسان کو پیشاب کی جلن ہونا ضروری ہے. تو 3-4 بیماریاں انہوں نے گنائی اور انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہاں یہ بیماریاں میرے اندر ہے. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے، صرف سامنے کے مشاہدے سے بعض باتیں میں نے دیکھ کر بتا دیں. تو یہ جو مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، گھریلو جھگڑوں کو سلجھا دیتے ہیں اور جو نہ سلجھنے والی باتیں ہوتی ہیں وہ سلجھا دیتے ہیں، یہ بیکار باتیں ہیں، یہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ غیب کہتے ہیں غیر جسمانی عالم کو، جو جسمانی عالم نہیں ہے وہ غیب ہے. اور یہ جتنا ہے یہ سب جسمانی عالم ہے جس کو عالم شہود کہتے ہیں یا عالم شہادت کہتے ہیں یا زمین جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب عالم شہود میں ہیں، غیب نہیں ہے اس میں کوئی. غیب وہ چیزیں جو غیر جسمانی ہیں، ملائکہ غیر جسمانی ہیں، عقل غیر جسمانی ہے. اگر آپ سے کہا جائے آپ اپنی عقل بتائیے کہاں ہے آپ کی عقل، تو ہم دماغ بتاتے ہیں، بھیجا جس کو کہتے ہیں. بھیجا تو عقل نہیں ہے نا انسان کا، عقل غیر مادی شے ہے، غیر جسمانی شے ہے عقل. اور اسی غیر جسمانی شے کی وجہ سے انسان ہے، وَإِلَّا حیوان ہے. حیوان اور انسان کا فرق عقل کی وجہ سے ہی ہے. اگر عقل کو ہٹا دیجئے، انسان سے عقل کو ہٹا دیجئے تو پھر وہ حیوان کے برابر ہے. غیر جسمانی دنیا کو غیب کہتے ہیں، جسمانی دنیا کو شہود کہتے ہیں، عالم شہود. تو عالم غیب سے مراد جو ہے یہی غیر جسمانی دنیا، پاکیزہ ملکوت، ملائکہ کی دنیا، اسماء خدا کی دنیا، یہ حقیقی غیب ہے جو اصل ہے اور حقیقت ہے. اور اسی کا سایہ یہ مادی دنیا ہے، غیب کا سایہ یہ مادی دنیا ہے، یہ میٹیریلسٹک ورلڈ جس کو کہتے ہیں آپ. یہاں پہ ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے، اس کو وزن کیا جا سکتا ہے، اس کو میجر کیا جا سکتا ہے. تو یہ مادی جہان اس عالم غیب کی ایک جھلک ہے. قرآن کریم نے عالم غیب پر ایمان کو تقوی کی علامت قرار دیا. الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہے؟ تقوی کس کے پاس ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. غیب یعنی غیر جسمانی دنیا. اب بعثت کا جو دن ہے، کل کا جو دن ہے 27 رجب، وہ عالم غیب کا عالم مادہ سے ارتباط کا دن ہے. رسول اللہ غیب کا ایکسپوجر جو پہلی مرتبہ رسول اللہ کو ہوا وہ کل کے دن ہوا. غیب سے حضرت جبرائیل یعنی غیر جسمانی دنیا سے حضرت جبرائیل پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آئے اور وہ پیغام آپ نے رسول اللہ کو پہنچا دیا، جو قرآن مجید میں اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا. تو بعثت کا دن وہ دن ہے جس دن عالم غیب کا عالم مادہ سے ارتباط شروع ہو گیا، آغاز ہو گیا. اور اس دن انسان کی ہدایت کے لیے وہ دین کامل پہنچانے کا سلسلہ اللہ نے شروع کر دیا. اللہ نے جو دین، کامل دین، وہ پرفیکٹ اور کمپلیٹ دین کہ جس پر عمل کر لے انسان تو قیامت تک کے لیے کافی ہے اس کے لیے، اور قیامت تک پھر کوئی دین آنے والا نہیں ہے، وہ کامل دین کے پہنچانے کا سلسلہ غیب سے شروع ہونے کا دن یوم بعثت ہے، کل کا دن ہے 27 رجب. یعنی باقاعدہ نظام الہی ترتیب کے ساتھ نازل ہونے کا مطلب اوپر سے نیچے آنا نہیں ہے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بارش نازل ہو رہی ہے یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے. نزول قرآن یا نزول وحی کا مطلب اوپر سے نیچے آنا نہیں ہے. نزول کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دسترس میں آ جانا، انسان کے لیے اویلیبل ہو جانا، وہ چیز، اس کو نزول کہتے ہیں. غیب رسول اللہ کے لیے رسول اللہ کی دسترس میں نہیں تھا، لیکن جیسے ہی بعثت کا دن آیا غیب رسول اللہ کی دسترس میں آ گیا، رسول اللہ کے لیے اویلیبل ہو گیا.
وہ عالم جہاں پہ انسان کی دسترس، جو انسان کی دسترس سے باہر ہے، وہ عالم ہدایت کو انسان کی دسترس میں اللہ نے قرار دے دیا۔ نزول قرآن کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان پہ کہیں رکھا ہوا تھا قرآن تو اللہ نے اس کو آسمان سے زمین پر بھیج دیا، اس کو نزول نہیں کہتے۔ نزول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات انسان کے قابل دسترس نہیں ہے، جب اللہ کی ذات انسان کے قابل دسترس نہیں ہے تو اس کا کلام بھی قابل دسترس نہیں تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہوا بندوں پر کہ اس نے اپنے کلام کو نزول بخشا، یعنی بندوں کی دسترس میں لا دیا، یعنی بندوں کے لیے قابل فہم بنا دیا۔ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات جس طرح ناقابل فہم تھی، لیکن اللہ نے اپنے کلام کو اتنا نزول بخشا کہ وہ نزول کے نتیجے میں ہر عام انسان جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ قرآن کسی خاص طبقے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر یہ کسی خاص طبقے کے لیے نازل ہوا ہوتا تو خداوند عالم فرماتا ہدی للعلماء، یہ قرآن فقط علماء کے لیے ہے، علماء پڑھیں، علماء سمجھیں، علماء عمل کریں۔ لیکن یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے، جس پر بھی انسان اور عقل سلیم رکھنے، جس پر انسان کا لفظ صادق آتا ہو اور وہ عقل سلیم رکھتا ہو، اس کی فکر سالم ہو، عقل سالم ہو، دیوانہ نہ ہو، تو اس کے لیے قرآن ہے، قرآن کی ہدایت ہے، اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے۔ تو غیب سے جس دن رسول اللہ کا تعلق جڑ گیا وہ دن یوم بعثت ہے، کل کا دن 27ویں رجب۔ اسی لیے یہ دن بہت باعظمت دن ہے، لیکن ہم عام طور پر اس کو بہت ہی آسانی سے گزار دیتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ کچھ کر لیا ہم نے تو اس دن کنڈے کر لیتے ہیں 27ویں رجب کو۔ وإلا یہ بعثت کا انسان سے بہت گہرا تعلق ہے، اور بعثت ایک مسلسل امر کا نام ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی بعثت ہو گئی ختم ہو گیا معاملہ، ایک مسلسل حقیقت ہے جو 3 مرحلوں میں ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ بعثت کا کیا ہے؟ یعنی بشریت کے لیے اللہ کی طرف سے انبیاء اکرام کا آنا، بشر کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم سے رسول اللہ تک۔ دوسرا مرحلہ تکمیل سلسلہ انبیاء ہے، حضرت آدم آئے، حضرت آدم کے بعد انبیاء کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ رسول اللہ پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا مطلب تکمیل ہو گیا۔ ابھی ختم نبوت انشاءاللہ عرض کریں گے، ختم نبوت کیا چیز ہے۔ یہ جو ختم نبوت کرتے ہیں ہمارے بھائی باز، بغیر سمجھے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت چیز کیا ہے۔ تکمیل سلسلہ انبیاء کا نام ختم نبوت ہے، اور دوسرا مرحلہ یہی ہے، تکمیل ختم نبوت اور خاتمیت نبوت اور خاتمیت دین، یعنی دین مکمل ہو گیا اب۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو گلاس خالی گلاس تھا، حضرت آدم نے اس کو تھوڑا سا بھرا تھا، پھر بعد کے انبیاء آئے، تھوڑا تھوڑا بھرتے چلے گئے، رسول اللہ جب آئے تو یہ گلاس پوری طرح بھر گیا۔ اب جب یہ پوری طرح یعنی ہدایت کا سلسلہ پوری طرح مکمل ہو گیا، اب یہ مکمل ہو گیا، اب مزید یہ گلاس میں کوئی پانی باہر سے جانے کی گنجائش نہیں ہے، مکمل ہو گیا۔ اب یہ دین مکمل ہو گیا۔ انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے جو پیکیج اللہ کی طرف سے مہیا ہونا تھا وہ مکمل ہو گیا رسول اللہ کے آنے کے بعد، رسول اللہ کی بعثت کے ساتھ، رسول اللہ کے عالم غیب سے ارتباط میں آنے کے ساتھ ہی ہدایت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ یہ ہدایت کی گلاس بھر گئی، اب اس میں مزید باہر سے کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ نے فقط نبی کو مبعوث نہیں فرمایا بلکہ امت کو بھی مبعوث ہونا ہے، امت کی بھی بعثت ہے۔ یعنی یہ امت آخری امت ہے، خاتمیت ہے اس کے اندر۔ یہ اللہ نے جو دین بھیجا وہ دین خاتم ہے، اور یہ امت خاتم ہے۔ یعنی 3 مرحلوں میں، پہلا مرحلہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا پیغام دے کر ہدایت، اور پھر نبیوں کے سلسلے کی تکمیل فرمائی، یعنی مکمل کر دیا نبیوں کے سلسلے کو اور ہدایت کے سلسلے کو، اور پھر دین خاتم قرار دیا، اور امت بھی یہ امت خاتم ہے۔ یعنی ختم نبوت،
ختم دین اور ختم امت، یہ تین خاتم ہیں، خاتم الانبیاء، خاتم الادیان اور خاتم الامم۔ اب آپ دیکھیں گے ختم نبوت آخر کس کو کہتے ہیں؟ بہت کم لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، اور الکافی میں، اصول کافی میں ایک روایت ہے، اذا احب اللہ تعالی عبدا فقہہ فی الدین، اللہ جس کو پسند کرتا ہے، اللہ جس کو دوست رکھتا ہے، اپنی دین کی فہم اس کے اندر ڈال دیتا ہے، دین کو سمجھنے کی صلاحیت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ فقہہ فی الدین، تفقہ کہتے ہیں گہری سمجھ رکھنے کو۔ ایک تو سطحی سمجھ ہوتی ہے، بعض چیزوں کی سطحی سمجھ، اوپر اوپر سے ہم نے بعض چیزوں کو سمجھ لیا ہے، جیسے دین ہے، دین ہماری زندگی میں کیا ہے، بالکل سطحی چیز ہے، کیونکہ دین کا عمل دخل ہماری زندگی میں کتنا ہے، آٹے میں نمک کے برابر، تو جتنا دین ہم کو چاہیے عملی زندگی میں اتنا ہی ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ سطحی دین، نماز پڑھ لی 5 وقت کی، روزہ رکھ لیا ماہ رمضان میں، حج کر لیا اگر استطاعت آ گئی، بس اس سے اوپر دین کا کوئی رول زندگیوں میں نہیں ہے۔ تو جتنا رول ہے اتنی ہی سمجھ ہے دین کے حوالے سے۔ خدا یہ معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے، جس کو دوست رکھتا ہے، دین کی گہری سمجھ اس کے اندر ڈال دیتا ہے، اور اللہ جس کو دوست نہیں رکھتا، اللہ جس سے غضبناک ہے، کیا کرتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، وہ جیسے چاہے جیے، جو کھائے، جو پیے۔ اسی لیے ایک سب سے اہم جو دعا ہے کرنے کی وہ یہ ہے، اور معصوم کرتے تھے یہ دعا، الہی لا تکلنی طرفۃ عین ابدا، پروردگار پلک جھپکنے کے برابر بھی تو ہم کو اپنے حال پر مت چھوڑ۔ اگر اللہ انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھ لیجئے کیا ہوگا نتیجہ۔ تو اللہ جس سے غضبناک ہے، جس کو دوست نہیں رکھتا اللہ، اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جس کو دوست رکھتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ گہری سمجھ بہت کم لوگوں کو عطا ہوئی، ان میں سے ایک شخص جس کو گہری سمجھ دین کی عطا ہوئی وہ علامہ اقبال تھے۔ انہوں نے خاتمیت کے موضوع کو صحیح سے اٹھایا، صحیح سے سمجھا، آگے البتہ اس کو کھول نہیں سکے، لیکن سمجھا انہوں نے کریکٹ۔ خاتمیت، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت یعنی آخری نبی آ گئے، نہیں، ہدایت کا سلسلہ جہاں مکمل ہونا تھا، وہ جو میں نے مثال دی، گلاس بھر گئی، ہدایت کی گلاس بھر گئی، اب مزید اس کے اندر باہر سے کوئی چیز جانے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی پر ہو گئی، یعنی ہدایت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اب مزید کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے میرے بعد تو وہ ملعون ہے، کذاب ہے، لعنت ہے اس کے اوپر جو نبوت کا دعویٰ کرے رسول اللہ کے بعد۔ کیونکہ جو بشریت کی ہدایت کے لیے جو نصاب، جو سلیبس چاہیے تھا، وہ رسول اللہ کے آنے سے وہ سلیبس مکمل ہو گیا۔ تھوڑا سا سلیبس حضرت آدم لے کر آئے تھے، پھر بعد میں آ کر حضرت نوح نے اس میں تھوڑا اضافہ کیا، پھر حضرت ابراہیم نے آ کر اس میں تھوڑا اضافہ کیا، پھر حضرت موسیٰ نے آ کر اس میں تھوڑا اضافہ کیا، پھر حضرت عیسیٰ نے آ کر، اور ان کے درمیان کے جو نبی آئے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور جن کا ذکر قرآن میں نہیں بھی ہے، کیونکہ قرآن میں کل 25 نبیوں کے نام ہیں۔ یہ کیا مضحکہ خیز بات ہے، ایک عالم یہاں پہ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس، ہمارے جد کے پاس سارے نبیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے جد کے پاس وہ قرآن ہے جس میں پورے نبیوں کے نام ہیں، تو 1,24,000 نبی ہیں، تو اس کا مطلب وہ قرآن کئی جلدوں پر مشتمل ہوگا۔ یعنی ایسے لوگ بھی عالم بنے ہیں جن کا یہ مضحکہ خیز دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 1,24,000 نبیوں کے نام ہیں۔ اگر 1,24,000 نبیوں کے نام بتانا ہی ہوتا تو قرآن میں آ جاتے وہ نام، اللہ نے ضروری نہیں سمجھا اس کو، صرف 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں، جن میں سے بھی 1-2 کے بارے میں شک ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔
تو اللہ جس کو پسند کرتا ہے فقہ دین، تفقہ دین، دین کی گہری سمجھ اس میں ڈال دیتا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا نصاب مکمل ہو گیا۔ اگر اب بشر کو نجات چاہیے دین کے ذریعے سے، اور دین ہی واحد نجات کا ذریعہ ہے، دین کے علاوہ کوئی ذریعہ آپ کو نجات دلانے والا نہیں ہے، کوئی سسٹم ایسا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے جو آپ کو نجات تک پہنچائے سوائے دین کے، اور وہ دین کا سلیبس مکمل ہو گیا رسول اللہ کے ذریعے سے۔ اب کسی سلیبس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسی سلیبس کو پڑھ لیں، امتحان دے دیں تو کامیاب۔ سورہ جمعہ، آج جمعے کا دن ہے، اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ مقصد بعثت اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبیوں کو بھیجا کیوں، مبعوث برسالت کیوں کیا نبیوں کو، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ یہ نبی آیات کی تلاوت کریں۔ آیات کی تلاوت کا مطلب سطحی جو ہم سمجھتے ہیں، آ کے قرآن کی آیتیں پڑھ دیں۔ اللہ کی آیتیں فقط قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، ہر وہ شے جو دنیا میں موجود ہے وہ آیت خدا ہے۔ ایک کنکر ہے، ریزہ، ذرہ ہے، وہ بھی آیت خدا ہے۔ ایک پہاڑ ہے، وہ بھی آیت خدا ہے۔ سمندر ہے، وہ بھی آیت خدا ہے۔ پانی کا خطرہ ہے، وہ بھی آیت خدا ہے۔ حیوان سارے آیات خدا ہے، درخت سارے آیات خدا ہے۔ ان کو آیات آفاقی کہتے ہیں، آفاق میں پھیلے ہوئے آیات خداوند۔ اور بعض آیات انفس ہے جو انسان کے اندر خود ہے، جس پہ غور نہیں کرتا انسان۔ تلاوت آیات کا مطلب فقط قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا دینا نہیں ہے، مقصد بعثت انبیاء۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کرے یعنی ان کو پاکیزہ کرے، گناہوں کی آلودگی سے ان کو پاکیزہ کرے، شرک کی آلودگی سے ان کو نجات دے، کفر کی آلودگی سے ان کو نجات دے۔ یہ مقصد بعثت انبیاء ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور نبیوں کا مقصد کیا ہے؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ بشر نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھا یہ بشر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر رسول مبعوث فرمایا، اور وہ رسول ان کے لیے آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ یہ ضلالت مبین میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ضلالت مبین سے نکالنے کے لیے بعثت کی ضرورت پڑی، رسول کو مبعوث ہونا پڑا تاکہ یہ ضلال مبین سے باہر آئیں، کھلی ہوئی گمراہی سے باہر آئیں۔ کھلی ہوئی گمراہی کا نقشہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کھینچا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے مکے کے کیا حالات تھے۔ شاید نہج البلاغہ میں ہی وہ نقشہ موجود ہے کہ رسول اللہ سے پہلے فرماتے ہیں کہ عربوں کی یہ حالت تھی رسول اللہ سے پہلے مکے میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کا سب سے گمراہ ترین طبقہ اگر کسی خطۂ ارض پہ رہتا تھا تو وہ مکے میں رہتا، اسی لیے رسول اللہ کو سب سے سخت ترین زمین پر بھیجا گیا۔ رسول اللہ سے پہلے کے نبی جو مبعوث ہوئے وہ اتنی سخت قوموں میں نہیں گئے، اس لیے ان کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ جتنی اذیت ہم کو دی گئی ہم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ رسول اللہ نے یہ بات کہی کہ جتنی تکلیف مجھے پہنچی میرے سے پہلے کسی نبی کو نہیں پہنچی، کیونکہ جو قوم رسول اللہ کو دی گئی تھی انسیویلائزڈ، غیر متمدن، قبائلی زندگی گزارنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہزاروں کشت و کشتار کرنے والے، لڑنے والے، 40 سال جنگیں ان کے درمیان، بیٹی پیدا ہوتے ہی بیٹی کو زندہ دفنا دینے والے، گدلا پانی پینے والے، یعنی ان کے پانی پینے کی جگہ اور ان کے جانوروں کے پانی پینے کی جگہ ایک ہی تھی۔ جانور، ان کے جو جانور ہوتے تھے، اونٹ وغیرہ، گھوڑے، خچر، گدھے، وہ سب ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے۔ زہریلی چپکلیاں ان کی غذا تھی، اور چھوٹی چھوٹی بات پر لمبی لمبی جنگیں لڑنا ان کی عادت تھی۔ ایسے معاشرے میں رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے۔
فی ضلال مبین. اور رسول اللہ کا باعث کون ہے؟ اچھا بعثت کہتے کس کو ہیں؟ بعثت کے لغوی معنی، بعثت کا مطلب کسی شخص کو ابھارنا ہے، کسی شخص کو کسی کام کے لیے اکسانا ہے. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو ابھارنا کسی کام کے لیے کہ یہ کام کرو. اللہ باعث ہے، یعنی ابھارنے والا ہے، اکسانے والا ہے. مبعوث رسول اللہ ہے. اللہ نے رسول اللہ کو ابھارا کس کام کے لیے؟ ہدایت بشر کے لیے. بشر کی ہدایت کرے تاکہ بشر اس ہدایت کے منشور پر عمل کر کے اپنی نجات حاصل کر لے. تو باعث اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ مبعوث ہیں. اور اب رسول اللہ جو مبعوث ہیں، رسول اللہ نے ایک امت کو مبعوث کر دیا، یعنی امت کو رسول اللہ نے آ کے ابھار دیا ہدایت کے لیے. امت کی بعثت کا راستہ، رسول اللہ کو اللہ نے ابھارا، اللہ نے امت کو ابھارا. اب یہ امت کو اپنے مقصد تک خود پہنچنا ہے. یعنی امت کی جو بعثت ہے، رسول اللہ نے اس کو ابھار دیا ہے. اب یہ مقصد بعثت حاصل کرنا یہ خود امت کا کام ہے. رسول اللہ نے ایک پورا راستہ، ایک پورا منشور، ایک پورا کانسٹیٹیوشن بنا کر امت کے حوالے کر دیا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو تمہاری نجات کا یہ پیکیج ہے، یہ دین، اور یہ مکمل پیکیج ہے. اگر تم اس پر عمل کر لو تو تم اپنے مقصد خلقت تک، جس کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وہاں تک پہنچ سکتے. تو مبعوث رسول اللہ مبعوث ہوئے اور رسول اللہ نے امت کو مبعوث کیا. اب امت کو یہ بعثت کا راستہ طے کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے. گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ 27ویں رجب جو کل کا دن ہے، جس دن روزہ رکھنا بھی بہت اہم ہے، سال کے ان 4 دنوں میں سے ایک دن ہے جس دن میں روزہ رکھنے کی تاکید ہے، کہ کل کا دن یوم بعثت رسول خدا ہے. بعثت رسول خدا کیا ہے؟ جس دن اللہ کی طرف سے پہلا پیغام غیب سے رسول اللہ کو پہنچا. اور غیب کا مطلب اندیکھی چیز کو غیب نہیں کہتے. غیر یعنی غیر جسمانی عالم، وہ جس کو انگلش میں ہم میٹا فزیکل کہتے ہیں. میٹا فزیکل دنیا یعنی جسمانیت کا جہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ کو غیب سے پہلا پیغام آیا، وہی حضرت جبرائیل لے کر آئے. وہ پیغام کا آغاز کل کے دن سے ہو گیا، اور 23 سال کے عرصے میں، 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ، 23 سال کے عرصے میں یہ پورا ہدایت بشر کا منشور تیار ہو گیا کہ انسان اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ دین، جو کامل دین ہے، وہ کامل دین اس کے لیے آمادہ ہے. کامل دین پر عمل کر کے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ دن پہلا رابطہ جو رسول اللہ کا عالم غیب سے ہوا، اور غیب پر ایمان لانا تقویٰ کی علامت ہے جو قرآن فرما رہا ہے. اور غیب وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں غیب ہے. غیب یعنی غیر جسمانی عالم، ملائکہ جہاں پہ ہیں. ملائکہ کہیں اور نہیں ہے، ملائکہ ہمارے اطراف ہی ہیں. غیر جسمانی عالم. اور وحی کا نزول، اس کا مطلب اوپر سے نیچے آنا نہیں ہے، انسان کے دسترس میں آ جانا کسی چیز کا. قرآن ناقابل فہم تھا انسان کے لیے، اللہ نے قابل فہم بنا دیا. یہ نزول یعنی جتنا قرآن میں نے سمجھ لیا اتنا قرآن میرے لیے نازل ہو گیا، جتنا قرآن میں نے نہیں سمجھا اتنا قرآن میرے لیے نازل ہوا ہی نہیں. پوری عمر گزار دیتے ہیں ہم لوگ، ایک آیت بھی ہمارے لیے نازل نہیں ہوتی، کیونکہ ایک آیت بھی نہیں سمجھے. پوری عمر گزر گئی، 40 سال، 50 سال، 55 سال، 80 سال ہو گئے، ایک آیت بھی ہم اپنے لیے نازل نہیں کر سکے. لیکن بعض افراد ہیں جو پوری عمر گزر گئی، ان کی آدھا قرآن ان کے لیے قابل فہم ہو گیا. پون قرآن ان کے لیے، جتنا قرآن ان کے لیے قابل فہم ہوا اتنا قرآن ان کے لیے نازل ہو گیا.
باعث کون ہے؟ مبعوث کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے کس کو مبعوث کیا؟ رسول اللہ کو۔ کس کے لیے؟ ہدایت بشر کے لیے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ بشر کمال تک پہنچے، کمال حاصل کرے، اور دنیا میں کمال حاصل کر کے مرے۔ ہمارے ذہنوں میں کمال کا مطلب یہ مر کے کمال حاصل کریں گے، مرنے کے بعد کوئی کمال نہیں ہے۔ مرنے کے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک شخص کا بیٹا کھجور کے انبار کے پاس کھڑا ہوا تھا، بیٹے کھجور بانٹ رہے تھے، تو کہا یہ کس لیے بانٹ رہے ہو؟ یہ ہمارے باپ کے ایصال ثواب کے لیے بانٹ رہے ہیں، کہ یہ کھجور ہم بانٹیں گے تو ہمارے باپ کو ثواب پہنچے گا۔ تو وہاں ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تو وہ رسول اللہ نے اٹھا کر ان کو دکھا کے یہ فرمایا، یہ اگر آدھا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دے دیتا تو اس سے بہتر تھا۔ یہ جو پورا گوڈاؤن تم لوگ اس کے نام پر دے رہے ہو، اپنی زندگی میں اگر یہ آدھا دے دیتا تو اس پورے گوڈاؤن کو دینے سے بہتر تھا۔ تو رسول اللہ کا باعث خدا ہے، رسول اللہ مبعوث ہے، رسول اللہ امت کے باعث ہیں، ہم مبعوث ہیں۔ ہمارا کام اس دین کو، منشور کو لے کر اپنے مقصد خلقت تک پہنچنا ہے۔ اور اگر غیب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ہم متقی نہیں ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے۔ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب یعنی غیر جسمانی عالم، اور اس غیر جسمانی عالم سے رسول اللہ کا پہلا رابطہ 27ویں رجب کو ہوا، کل کا دن۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ ومغفرتہ ورضوانہ۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک ونبیک صلاۃ نامیۃ زاکیۃ ترفع بہا درجۃ وتبین بہا فضلہ۔ وصلی علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وصلی علی امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ وصلی علی فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین۔ وصلی علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ۔ وعلی علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ بن الحسن الخلف القائم بالحق المنتظر المہدی۔ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم عذب کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویجحدون آیاتک ویکذبون رسولک۔ اللہم خالف بین کلمتہم والق الرعب فی قلوبہم وانزل علیہم رجزک ونقمتک وباسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم انصر جیوش المسلمین وسرایاہم ومرابطہم فی مشارق الارض ومغاربہا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اجعل التقوی زادہم والایمان والحکمۃ فی قلوبہم واوزعہم ان یشکروا نعمتک التی انعمت علیہم وان یوفوا بعہدک الذی عاہدتہم علیہ۔ الہ الحق وخالق الخلق، اللہم اغفر لمن توفی من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم انک انت العزیز الحکیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم فإنہ ذاکر لمن ذکرہ۔
واسألوا اللہ من رحمتہ وفضلہ فإنہ لا یخیب علیہ داع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اما بعد، اس ہفتے کی اہم ترین مناسبت جیسے عرض کیا پہلے خطبے میں کہ یوم بعثت رسول خدا ہے، 27ویں رجب۔ اس قدر اہم دن ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انقلاب برپا کیا ایران میں، تو کل کا دن یعنی 27ویں رجب کا دن پبلک ہالیڈے ہے ایران میں، نیشنل پبلک ہالیڈے، یعنی پورے ایران میں کل چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ بعثت رسول سے ہی سارا دین ہے، اور بعثت رسول سے ہی سارے دوسرے ایام کی قدر و قیمت بعثت رسول سے ہے، اور اسی لیے ائمہ نے بھی اس کو عید کا دن جانا ہے۔ وہ جو 4 عیدیں مومن کی ذکر ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کہا گیا کہ یہ یوم بعثت یوم عید ہے، بہت عظیم دن ہے جس کی قدردانی کی جانی چاہیے، بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ دوسری مناسبت جو ہے وہ خود آج کا دن ہے، 26 رجب۔ پتہ نہیں یہ کس حد تک معتبر ہے، لیکن کیلنڈروں میں اور جنتریوں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ آج حضرت ابو طالب کی وفات کا دن ہے، امیر المومنین کے والد۔ کیونکہ ماہ رمضان میں بھی جیسے مجھے جیسے یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کا دن مناتے ہیں۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کا جو کردار ہے، وہ کردار امت مسلمہ کے سامنے ایک بہت ہی بے نظیر کردار ہے۔ اچھا، اس کردار سے لینا کیا چاہیے تھا اور لیا کیا امت نے، کہ اس بحث میں پڑ گئے کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، اور پورا زور صرف ہو رہا ہے کہ ان کو غیر مسلم ثابت کریں کہ وہ ایمان پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ ابو طالب اس وقت رسول اللہ کے مددگار بنے جب رسول اللہ کا کوئی مددگار نہیں تھا، اور رسول اللہ کے پیغام کو قریش تک پہنچانا اور رسول اللہ کی ہر محاذ پر حمایت کرنا اور اپنی اولاد کو رسول اللہ کے لیے پیش کر دینا، اس کو اسوہ بنانے کے بجائے اس بحث میں پڑ گئے کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہوا یا نہیں ہوا۔ جو شخص رسول اللہ کی حمایت کر رہا ہو، اور کس قدر حمایت کہ جس سال حضرت ابو طالب، ایک ہی سال میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، رسول اللہ نے اس سال کو ہی سال حزن قرار دے دیا، غم کا سال قرار دے دیا۔ تو کیا یوں ہی رسول اللہ نے غم کا سال قرار دے دیا حضرت ابو طالب کی وفات پر؟ یہ اسوہ بننا چاہیے تھا۔ یہ کس بارے میں اسوہ؟ حمایت دین کے بارے میں اسوہ، کہ جب بھی کوئی حق کی بات کرے تو کوئی ابو طالب جیسا شخص ہو اس حق کی حمایت کے لیے کھڑا ہو، تاکہ حق کی بات طاقت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ سارے خطروں سے کہتے ہیں کہ جب کھانا پیش ہوتا تھا تو فاطمہ بنت اسد جو حضرت ابو طالب کی زوجہ تھیں، وہ سب سے پہلے رسول اللہ کو کھلا دیتی تھی کھانا۔ ایسا نہ ہو میرے بچے کھانا کھا لیں اور رسول اللہ بھوکے رہ جائیں، تو پہلے رسول اللہ کو کھانا کھلا دیتی تھی، اور جو بچ جاتا تھا وہ کھانا اپنے بچوں کو دیتی تھی۔ تو دین کی حمایت، ایسے دین کی حمایت کرنے والے، ان کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، اور محض وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ امیر المومنین کے والد تھے۔ دوسرے خلفاء کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے والد مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ ابو طالب بہت بڑا اسوہ ہے، کس بارے میں؟ حمایت دین کے بارے میں، کہ دین کی حمایت، کہ ایسے ماحول میں، قریش کے ماحول میں جہاں پر ان کی ساری مونوپولی ہے اور ان کے پاس پوری طاقت ہے، ابو سفیان کے پاس پوری طاقت ہے مکے کی، ویسے ماحول میں اپنے بھتیجے کا، یہ کہنا شاید غلط ہوگا، بھتیجے کی حمایت، دین کی حمایت، رسول اللہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین کا پیغام لاتا ابو طالب اس کی ویسی حمایت کرتا، کیونکہ دین کے معاملے میں رشتہ داریوں کا لحاظ اس معاملے میں نہیں ہے کہ بھئی بھتیجا چونکہ دین لے کر آیا تو میں بھتیجے کے دین کی تائید میں ہوں، نہیں، حق کا پیغام لے کر آیا۔ اسی لیے هو الذی بعث فی الامیین، یا هو الذی بعث منہم، یعنی
ہم نے رسول کو مبعوث کیا کن میں؟ لقد من اللہ علی المومنین قد بعث فیہم رسولا منہم، کہ ہم نے رسول کو مبعوث کیا کس میں؟ مومنین میں۔ مومن کون تھا اس وقت؟ سارا مکہ تو مشرک تھا، پھر وہ کون مومن تھے جس میں رسول کو اللہ نے مبعوث کیا؟ وہ مومن ابو طالب تھے۔ لقد من اللہ علی المومنین، یہ دین ابراہیمی پر، دین توحیدی پر باقی تھے حضرت ابو طالب، اور پھر رسول اللہ کی پوری بھرپور حمایت کی، آخر دم تک حمایت کرتے رہے، اور اس حد تک حمایت کی کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ کے لیے وہ سال ہی سال غم ہو گیا، غم کا سال ہو گیا۔ تو یہ حضرت ابو طالب کی پوری حیات سے جو ایک بات سیکھنی ہے کہ جب بھی کوئی شخص حق کا علم بلند کرے تو اس کی تائید میں کھڑے ہو جاؤ، اس کی تائید میں کھڑے ہو جاؤ، اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، اس کو طاقت پہنچاؤ، اس کو کمزور مت کرو۔ اور دوسری جو مناسبت ہے جس پر زیادہ گفتگو کرنے کا وقت ابھی باقی نہیں رہا، وہ 28 رجب ہے، سفر امام حسین علیہ السلام۔ آپ مدینے سے نکلے، اور اکثر ذکر بھی ہوتا ہے کہ کن حالات میں آپ مدینے سے نکلے، لیکن اس پورے سفر امام حسین سے جو بات لینے کی ہے وہ ہم دیکھیں، جتنے دن ہوتے ہیں نا، چاہے وہ ولادت کے دن ہوں، چاہے وہ شہادت کے دن ہوں، ہم رسوماتی طور پر ان دنوں کو گزار کر تسکین حاصل کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے مجلس برپا کر دی، ہم نے جشن برپا کر دیا، تسکین حاصل ہو گئی۔ لیکن یہ مناسبتیں فقط تسکین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اس سے اوپر کی بات ہے۔ سفر امام حسین سے کیا پیغام انسان کو لینا چاہیے کہ امام حسین مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، روضہ رسول کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس سے پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ اس سے پیغام یہ ہے کہ ہم بھی اپنے سفر کا آغاز کریں، ہم بھی امام حسین کے قافلے میں شامل ہو جائیں، امام حسین کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ اور پھر امام حسین کے قافلے میں جب شامل ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ امام حسین کے قافلے کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہے اصل بات، امام حسین کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ اب وہ شہادت نصیب ہو یا نہ ہو، سفر میں تو شامل ہو جائیں امام حسین کے ساتھ کہ آپ جہاں لے جائیں گے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، چاہے اس کا انجام جو بھی ہو، چاہے اس کا انجام ہمارے قتل پر ختم ہوتا ہو، چاہے اس کا انجام ہمارے بچنے پر قتل ہوتا ہو، چاہے اس کا انجام حکومت اسلامی کے قیام کے نتیجے میں ختم ہوتا ہو۔ یہ ہے پیغام۔ لیکن آپ دیکھیں، محض وہ رسوماتی کچھ کلمات ادا کر کے یہ سارے دن، یہ جتنے دن ہیں یہ عہد کرنے کے دن ہیں۔ کیا عہد کرنے کے دن ہیں؟ سید الشہداء، آپ نے مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کیا، ہم بھی آپ کے سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی قدم بقدم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور جو راستہ آپ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے اس راستے سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، چاہے اس راستے میں جتنے مصائب اور پریشانیاں ہم کو برداشت کرنی۔ یہ عہد ہے، عہد یعنی وعدہ کرنے کا دن۔ صرف رسوماتی کلمات ادا کر کے، تسکین حاصل کر کے، ہاں ہم نے مجلس برپا کر لیا اور جشن برپا کر لیا اور سکون حاصل ہو گیا۔ یہ دونوں دن اہم ہیں، 27ویں رجب کا دن بھی بہت اہم ہے اور 28ویں رجب کا دن، اور پھر اس کے بعد ماہ شعبان ہے۔ انشاءاللہ ماہ شعبان کے بارے میں عرض کریں گے اگلے جمعے میں کہ ماہ شعبان بھی ماہ رجب سے کم اہمیت والا مہینہ نہیں ہے، رسول اللہ نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔